انج کر نہیں سکتا کوئی نہ رویا لگیا جی زہرا دی روئی پردیسی جاؤ غم ہجر دا محشر تک نہیں بھولنی سائم کربل وچ جان دران دل دے کہائے بیٹھے یا سب دیا خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں بازیاں جوان بیت یزید بیت یزید قبول کیتی اقیان دیا شاناں آدھا برمون دا دٹھا وچ کربل دے والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى المجيد والذين جاءوا من بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالله صدق الله. السلام والسلام مؤسسین محترمین دوست و احباب مؤسسین علاقہ اسلام آج کی مصباح محفل 30 سال سماعت کی محفل ہے. ہم چلے آ رہے
آیا اس لفظ مطلب اور اس مطلب ہے پہنچانا اور ثواب ہے اجر. مطلب یہ جو آپ نے نیک آپ نے جو آپ نے عمرہ کیا ہے جو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے صدقہ ہے ہمیں شکرے وہ جو عمل آپ نے کیا ہے زندہ یا مرد کو بھیج دینا اس سبحان اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ اچھا میں نے سوال کیا ہمارے مطلب یہ ہے جو آپ کے پاس چیز ہو لیٹر آپ نے وہ پاک کا اجر بھیجیں گے. آج کی یہ کو آج کی ٹیکنالوجی مفہوم کو کر دیتی ہے. جب ای میل بھیج رہے ہو جب آپ دستاویز کو آپ رہے ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں اصل لیٹر آپ کے دوسرے آدمی کیسے پہنچ جاتا ہے؟ وہ آپ حدیث آتا ہے قرآن تم نے بارگاہ میں سونے کے تھار اس کو پیش کر وہ اس کو پیش کر ہے. ایک نور ہے سوال ہے ایک نورانی ہے حضرت آقا نے ہمارے اوپر کیے ساری زندگی سجدے میں پڑ خدا کی احسانات کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا. میرے آقا کریم نے کتنی خوش نما بات ہے فرمایا میری امت مرحومہ. کیا مطلب مرحومہ کا یہ مفہوم ہے میرے رب نے سب سے زیادہ میرے رب سے بڑھ کر جو رحم کیا ہے وہ اس امت پر کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ کرم کیا ہے اس امت پہ کیا ہے. ان کے ساتھ میرے کہنا پڑا محبوب کے دامن سے بابا تمہاری شان سے بڑھ کر عظمت والی امت ہو. اس کو قدیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت ابراہیم خلیل ہر نبی موجود ہے لیکن امت میرے آقا نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے. توجہ میری امت کیا ہے صحابہ نے آج کی یاد سنیں کہ امت مرحومہ مرے گے گناہوں مرے گے تم انہیں دفناؤ کے ساتھ کے دن اٹھے جائیں گے گناہوں سے پاک صاف ہو گے. امت مرحومہ یا رسول اللہ گناہوں سے پاک فرمایا قرآن پڑھو اے میرے محبوب اپنی جانوں سن کر بیٹھے ضرورت ہوتا ہے جب گناہ مرتکب ہو. فرمایا کبیرہ کا مرتکب ہو اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے جتنے اسلام لا الہ الا اللہ محمد اللہ سارے گناہوں کو دھو دیتا اور جب مسلمان ہو گیا اب کے جو گناہ ہیں فرمایا اب جب تم استغفار کرو گے اللہ اب بھی تمہارا حضرات مکرم ایصال ثواب کی محفل. ایصال کا مطلب یہ ہے اپنے نیک اعمال کسی کو ہبہ کر دینا اپنے نیک اعمال کسی کو سپرد کر دینا ایصال کر دینا. یہ ایصال
صحیح طریقے صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اعمال کا منقطع ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھا کرتا تھا، اب اس کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ مر گیا. اے میرے دوست، اے میرے نوجوان، اے میرے بزرگ، نماز کا عادی بن اس سے پہلے کہ کہیں تیری نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور ہو سکتا ہے اس زندگی نیک اور اعمال. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ فوت ہے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس کو ثواب، اچھا مجھے بتائیں یہ کس نے کہا ہے؟ میرے آقا. تو آپ ساری زندگی میں ہو اس میرے آقا کے کوئی شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا عمل یہ صدقہ ہے. بندہ مر گیا لیکن ثواب کے اس کی قبر تک وہ ایصال ثواب رہیں گے، اس کے درجات، اس کے منازل ہوتے رہیں گے. کیا کر گیا؟ کہا صدقہ جاریہ کر گیا. صدقہ ہے، سبحان اللہ. صدقہ کیا ہے؟ کنواں کھدوایا گیا ہے. یہ ہر قسم کا علم، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹرنگ ہے، دینی علوم ہے، یہ سارے نفع مند علوم علم جو رسول کی سبب بنے ہوئے میں نافع ہے، اور جو اس کے رسول کی جناب والا پہچان کرا دے وہ علم ہے، وہ نقصان دینے والا عمل ہے. فرمایا کہ ہر وہ عمل جو نافع علم ہے وہ پڑھایا اپنی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست و اقارب کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلے داروں کو. جب وہ مر جاتا ہے فرمایا اس کے لیے فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ ہے. ذات کرم آج کی اس محفل کے اندر ہم نے یہ جتنا بیان، دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفقود جناب حاجی افتخار صاحب کی مغفرت فرما کر اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک ان کی مغفرت و بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صرف ایک شعر سلام کا پڑھیں گے، محمد کھڑے ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، مصطفیٰ جان پہلا کو سلام، شمائے بز میں ہدایت سلام، بز میں
تعارض لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يولد ولم يكن كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الملك الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وما أنزل من قبلك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وعلى آله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وأصحابك والله يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. حضرات مکرم، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان یعنی اپنے اجر اور آپ کو اپنے مرنے والے ٹھیک ہے، اور قرآن کی اجازت ہے آپ جس چیز کا نام لیتے جائیں اگر ایک لفظ بھی پڑا ہوا ہے پورے کا پورا ثواب ہر ایک ملتا جاتا ہے. قرآن پاک کے ایک حرف پڑھیں تو آپ جانتے ہیں 10 نیکیاں. ایک لفظ نہیں بلکہ اس میں 3 حروف ہیں. آمین کے 10 نیکیاں 30 نیکیاں بنتی ہیں. کتنے؟ 30 نیکیاں. آج 30 قرآن پاک 300 دعا ہے. اگر اس پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ہوگی اللہ پاک معاف فرمائے. سورہ ملک 500 مرتبہ، سورہ واقعہ 3 لاکھ اور 10 300 مرتبہ 300 اور 50 مرتبہ پڑھی گئی. 1 لاکھ مرتبہ سورہ الحمد للہ پڑھا گیا. تو پڑھا گیا. اللہ پاک ان تمام کلمات کے لیے تو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو 3 مرتبہ
ایک مرتبہ جتنا کلام پڑھا ہے اس کے بعد قبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم تقبل منا السميع وتب علينا انك انت التواب سمعنا غفرانك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا غفور یا غفور یا رب العالمین۔ اے پروردگار ہم سب کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرما۔ اس بابرکت محفل میں قرآن پاک ہوئی پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ انعامات کے جتنا اس کا اجر ہے اس کا جتنا ثواب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیہ کرتے ہیں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت خصوص بالخصوص امام حسن، امام حسین، شہداء کربلا، احد، بدر اور اس کے علاوہ تمام اولیاء کی بارگاہ میں اس کلام کو پیش کرتے منظور و مقبول فرما۔ پروردگار ان تمام نیک ہستیوں کی طفیل میرے آقا کریم کے صدقے میں کلام پڑھا گیا، جتنا انتظام و اہتمام کیا گیا تو عام پکایا گیا، یا اللہ اس کا جتنا بھی اجر و ثواب ہے مرحوم و مغفور حاجی افتخار صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، پروردگار منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرما کر انہیں جنت میں آرام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا۔ قبلہ حاجی صاحب کے فرائض، سنن، واجبات میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، حقوق اللہ، حقوق العباد کوتاہی ہو گئی، پروردگار اپنے خصوصی فضل سے اپنے پیارے حبیب کی رحمت کے صدقے انہیں معافی عطا فرما۔ پروردگار ان کے حالات کو بلند فرما، یا اللہ انہیں قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا۔ پروردگار میرے اور حاضرین اکرام میں جن کے والدین عزیز و اقارب اس دنیا سے ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی ارواح پر ثواب پیش کرتے فرما۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج ہم تک جتنے بھی صحیح و لقیدہ